محفل کون مقام سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ علامہ اقبال کی نظم شکوہ کا یہ 12واں بند ہے، جس کے پہلے شعر میں محفل کون و مکان سے مراد یہ دنیا ہے، میں توحید سے مراد وحدانیت کا جام یعنی اللہ کی توحید کا پیغام، اور صفت جام سے مراد شراب کے پیالے کی طرح۔ مطلب دنیا میں ہم صبح و شام پھرے، تیری توحید کی شراب اپنے اندر ڈال کر پیالے کی طرح لوگوں کے سامنے پیش ہوئے، یعنی تیری توحید کو ہر شخص تک پہنچایا۔ دوسرے شعر میں کوہ سے مراد پہاڑ اور دشت سے مراد صحرا ہے، مطلب یہ کہ تیرا پیغام پہنچانے کے لیے ہم نے پہاڑ بھی عبور کیے، صحرا کی گرم ریت کو بھی پار کیا، اور کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے ناکامی کے بعد پیٹھ پھیری ہو، بلکہ ہم نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ تیسرے شعر میں ہے کہ صحرا تو چلو صحرا ہے، وہاں پر تو مشقت کے ساتھ انسان جا ہی سکتا ہے، لیکن ہم نے دریا بھی نہ چھوڑے، تیرا نام بلند کرنے کے لیے ہم نے دریاؤں میں بھی گھوڑے ڈال دیے۔ بحر ظلمات سے مراد یہاں پر اٹلانٹک اوشن یا بحر اوقیانوس ہے، یہ وہ سمندر ہے جو افریقہ، یورپ اور امریکہ کے درمیان ہے۔ اس شعر میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے جب بنو امیہ کے جرنیل عقبہ بن نافع نے مراکش فتح کیا تو آگے انسانی آبادی ختم ہو گئی۔ انہوں نے جوش میں آ کر اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا اور کہا کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ اس سے آگے بھی انسان رہتے ہیں تو میں وہاں بھی جاتا اور اللہ کا نام بلند کرتا، لیکن افسوس کہ اللہ کی زمین یہاں پر ختم ہو گئی۔ وہ تو دوسری طرف امریکہ تھا جو بہت عرصہ بعد دریافت ہوا تھا۔ اسی طرز کا واقعہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منسوب ہے، جب انہوں نے جنگ قادسیہ کے دوران اپنے گھوڑوں کو دریا میں ڈال دیا اور دریا پار کرتے ہوئے گھوڑے دوسری طرف نکل گئے، اور دوسری طرف کے ایرانی لوگ دیو آمدند یعنی دیو آ گئے کہتے ہوئے وہاں سے دوڑ گئے۔ امید ہے کہ اس بند کا تلفظ، مشکل الفاظ کے معنی اور تشریح کے بعد اس کا مدعا اور مقصود بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ علامہ صاحب کی مکمل شاعری کو اسی طرح سمجھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں۔ اگلے بند تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔